تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رب دا بندہ بن جا بندیا بندیا تو نہ ڈریا کرے رب دا بندہ بن جا بندیا بندیا تو نہ ڈریا کرے فرمان پاک نبی دا فرمان پاک نبی دا اللہ اللہ کریا کریا اللہ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ 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 رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ ہاں جشن مناواں گے خوشیاں مناواں گے پیارے نبی دا اسی جشن مناواں گے جگ تے آئی ہے بہار میلاد والا چاند چڑھے آئے جگ تے آئی ہے بہار میلاد والا رنگ چڑھے آئے جگ تے آئی ہے بہار میلاد والا چاند چڑھے آئے جگ تے آئی ہے بہار میلاد والا رنگ چڑھے آئے خوشیاں مناواں گے دنیا سجاواں گے پیارے نبی دا عزیز جشن مناواں گے جگ تے آئی ہے بہار میلاد والا چاند چڑھے آئے جگ تے آئی ہے بہار میلاد والا رنگ چڑھے آئے چھاتے رب خوشیاں منایا چھاتے رب خوشیاں منایا دین بلائے کے قبر بڑھایا دین بلائے کے قبر بڑھایا دنیا تے آئے سرکار میلاد والا چاند چڑھے آئے دنیا تے آئے سرکار میلاد والا چاند چڑھے آئے جگ تے آئی ہے بہار میلاد والا چاند چڑھے آئے جگ تے آئی ہے بہار میلاد والا چاند چڑھے آئے عید میلاد دے پاک نظارے عید میلاد دے پاک نظارے عرشاں تو دیکھن چند ستارے عرشاں تو دیکھن چند ستارے سجا ہے پھول فرخار والا چاند چڑھے آئے جگ تے آئی ہے بہار میلاد والا چاند چڑھے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ الغنا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا امام المتقین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین ایک بڑی محبت نال آکھو سبحان اللہ سب تو پہلے تے جشن عید میلاد النبی دی بہت بہت مبارک ہو کائنات دے اندر اس تو بڑی عید نہیں کہ جس دن نبیاں دے سلطان تشریف لے
الحمدللہ ساری زندگی کے اندر اج پھر وہ دن اور رات آیا کہ سرکار دی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سجا کے بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے عمل دی دولت کوئی بھی نہ پلے ہوئے، جدو قبر دی رات قبر وچ جاؤ، حشر دے دیاڑے جدو اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہو، یہی رات جڑی جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردے بیٹھے ہیں، مالک بھی قبول کر لے تے نبیاں دا سردار بھی قبول کر لے. انشاءاللہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اسی وہ عبادت کر رہے ہیں جیڑی ہر حال دے اندر قبول ہی قبول ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے پر دعویٰ نہیں کر سکتا وہ دی نماز قبول ہو گئی ہے. حج کرن جاندہ ہے آ کے اعلان نہیں کر سکتا وہ دا حج قبول ہو گیا. روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیندا ہے پر دعویٰ نہیں کر سکتا. میلاد مصطفیٰ اور درود مصطفیٰ وہ عبادت ہے جو ہر حال دے اندر قبول ہی قبول ہے. اسی عبادت دے اندر میں اور تسی حاضر ہاں. ساڈے ساریاں دی ہی خوش بختی کہ اج اللہ کریم نے اپنے محبوب دے میلاد واسطے سانو ساریاں نوں قبول فرما لیا. یقیناً حضور دا ذکر اسی زبان تے جاری ہوتا ہے جنوں سیدہ زہرا دے بابا پسند فرما لیندے نے. تے میں اور تسی سارے خوش بختاں. دعا کرتا اج دی اس خوبصورت رات دا صدقہ اللہ تواڈے ساریاں دے قلب نوں روشن اور منور فرمائے. اللہ تانوں سب نوں اپنے ذکر دی دولت نال مالا مال فرمائے. سامعین گرامی قدر، الحمدللہ ہر سال کی طرح 12 ربیع الاول شریف کی اس خوبصورت عظمت اور شان والی رات میں عظیم الشان سالانہ محفل جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے. میرے شاہ کامل قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت صوفی ابا صفا الحاج صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری آستانہ عالیہ غوثیہ حق بہو سرکار، آپ اسٹیج پر جلوہ گر ہم کی زیارت سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں، کیونکہ نگاہ مرشد سے عشق مصطفیٰ حاصل، نگاہ مرشد سے عشق مصطفیٰ حاصل، اور خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. کیونکہ مرشد او سیڑیے جیڑا دو جگ خوشی دکھاوے ہو، اول غم ٹکڑے دا میٹے وات را رب دا سمجھاوے ہو. کیونکہ اللہ اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی ہو. میں تھوڑا جہا تھوڑا روحانیت والے پاسے لے کے آ رہا ہوں تاکہ تواڈے دل جڑے نا یہ ذرا جاگ جان. میں تہانوں نہیں جگانا چاہتا، تواڈے دلاں نوں روشن کرنا چاہنا. اج دی رات بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عظیم ہے. ہو سکتا ہے حضور دے میلاد دا صدقہ ایک بھی بندے دا دل روشن ہو گیا نا تے مول پی جائے گا قبر وچ بھی تے حشر وچ بھی انشاءاللہ. ایک بار اچھی آکھو سبحان اللہ. میاں شیر ربانی شرک پور شریف دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر ایک بابا جی تشریف لے آئے، حضور ایک بزرگ تشریف لے آئے تے انہاں دے نال سی ایک جوان منڈا، انہاں دے نال سی ایک جوان منڈا تے آ کے میاں صاحب دی بارگاہ وچ عرض کیتی، میاں صاحب اے نماز نہیں پڑھدا. تہاڈی توجہ ہے ساریاں دی؟ بولو تے صحیح اچھی بولنا، توجہ ہے. میاں صاحب اے منڈا نماز نہیں پڑھدا. میاں صاحب نے توجہ فرمائی، پوچھیا او منڈیا تو نماز نہیں پڑھدا؟ کہندا میاں صاحب دل نہیں کردا. میاں صاحب دل نہیں کردا. میاں صاحب نے توجہ فرمائی، اس منڈے دے دل دے سجے ہاتھ دی انگلی رکھی، اس دل نو حکم دیتا اوے نماز پڑھیا کر. انہیں آکھیا میرا دل نہیں کردا. میاں صاحب نے دل نو حکم دیتا اوے نماز پڑھیا کر. وہ جڑے بابا جی لے کے آئے سی نا 10 دن پہلے منڈا نماز پڑھدا نہیں سی، پھر تہجد ویلے بھی مسجد وچ ہی ہوندا سی. جاگو تھوڑا جا جاگو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال آپ کے دربار دے اندر ایک بندہ آیا، کہندا حضور میرا ایک مسئلہ حل کر چھڈو. فرمایا بول بیلیا کی مسئلہ ہے؟ کہندا دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ نے کے وصال کٹ گئے.
ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ اللہ ہو 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 علامہ اقبال کلندر لاہوری آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا کہنے لگا حضور میرا مسئلہ حل کر دو فرمایا بول تیرا کی مسئلہ ہے میں بڑی جلدی جلدی اپنی گلاں کر رہا بہت جلدی جلدی کہنے لگا میرا مسئلہ حل کر دو فرمایا کیڑا مسئلہ کہتا دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ نے کو وصال کر کے آپ نے فرمایا میری گل تو یقین ہے تو جواب دیواں گا ورنہ کسی اور کو ٹوکا کہتا دنیا پھر لی جواب نہیں ملیا دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ نے کو وصال کر کے آج زندہ نبی دا جشن منان بیٹھے آپ نے فرمایا چلیا زندہ نے میری سمجھ آئی علامہ اقبال نے فرمایا میں پوچھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نے کی مثال کر کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ آپ نے فرمایا زندہ نے سمجھ آئیے آپ نے فرمایا زندہ نے انہیں اگوں سے سوال کیتا حضور اگر زندہ نے تو پھر نظر کیوں نہیں آندے ہن تہاڈا پتہ لگ جانا تہاڈا امتحان شروع ہو گیا ہے زندہ نے کہ پھر نظر کیوں نہیں آتے آپ نے فرمایا چلیا نظر آندے نے پر اونا لوکاں نوں جڑے لوگ زندہ نے آندے نے نظر پر اونا لوکاں نوں جڑے لوگ زندہ نے ہن زندہ ہونے دا ثبوت دینا ہے مینوں جڑا حکم ہے میں وہی کلام پیش کرن لگا مولا علی نعرہ حیدری نعرہ حیدری تسی مینوں گلاں کرن دے آپ مجبور کر دیو جے تسی ہاتھ چوک کے اونچی آواز نال بولو تے میں بہتیاں گلاں بھی نہیں کراں گا بولو نعرہ حیدری اتنا مجمع ہوے تے آواز کونا آوے میں صبح 4 بجے دا ٹریا گھروں تے ہن پہنچیا ایتھے محفلاں دے وچوں تے میں تہاڈے نال اونچی بول سکنا ہون بھی حضور دے ذکر دا صدقہ تے تسی اینے بندے رل کے بھی نہیں بول سکدے بولو نعرہ حیدری اللہ دے شیر دا ذکر ہے حضور نے فرمایا مولا علی دا ذکر کرنا عبادت ہے علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے ذکر کرنا بھی عبادت ہے تے میلاد شریف دی رات ہے تے بڑی محبت نال ایک ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا علی 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 یا علی
हाथ बुलंद करके हाथ जोड़ते बोलना है मस्त कलंदर मस्त कलंदर तुमको मौला तुमको मौला मेरे नबी ने बोला उसका मौला उसका मौला सब झूम के बोलो और सच का नारा और सच का नारा मेरा पीर पुकारे मेरा बाहू बोले मेरा दाता बोले मेरा भाजा बोले मेरा बाहू बोले आगे में आया मस्जिद में शहादत तस्बीह सवालत का शोहर गोबर ही गोबर एक सजाई सरकार का भाई मेरी जोड़ी जीवे मेरी जोड़ी जीवे मेरी जोड़ी जीवे मेरे शंकर जीवे शबीर जीवे शंकर जीवे शबीर जीवे सहारा जीवे जीवे सहारा जीवे मेरी जैनब जीवे मेरी सुगरा जीवे मेरा अकबर जीवे मेरा असगर जीवे मेरा अकबर जीवे मेरा असगर जीवे मेरा कासिम जीवे सज्जाद भी जीवे मेरा काजी जीवे मेरा काजी जीवे मेरा काजी जीवे मेरा काजी जीवे जब मर जाओ मौला मेरे कफन पे लिखना जब मर जाओ मौला मेरे कब्र पे लिखना अली 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 मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला मैं उसका मौला सब झूम के बोलो सब झूम के बोलो नाराए हैदरी नाराए हैदरी मदीने की हर गली है जिधर भी देखो अली अली है नाराए हैदरी अली से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला हमारे पास तो बख्शिश का यही सामान है मौला दरे नजफ को छोड़ दे उस जन्नत के बदले में ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला क्योंकि कर्म जब आले नबी का शरीक होता है तो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है दरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि खुद ला शरीक उसमें शरीक होता है मेरे पीर अली दी बारगाह वो बारगाह के जिस दरबार विच अगर कोई मंगण वाला आवे मौला अली इन्ना अता कर देते ने मंगता भी देने वाला बन जाता है ऐसे सभी कायनात दे विच मौला अली होए
ایک یہودیاں دا ٹولا مدینے دی گلی وچوں گزر رہا سی تے اگوں پیر مولا علی سرکار تشریف لے آئے. مولا علی سرکار نو پوچھدے نے مدینے وچ علی نو ملنا ہے. آپ نے فرمایا چلیو مدینے دی گل کردے ہو, کائنات وچ اکو ہی علی ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آئیے شادی کا دربار اللہ صالح امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت کے لیے ملتمس ہوا چاہتا ہوں. صاحبزادہ پیر طاہر سلطان قادری صاحب جو حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تمام احباب مل کر اللہ کا ذکر کیجیے. اللہ 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 ہوئی بنتا ہے بارہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بارہ نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور ہے نور تیرا رنگ سادہ نور کا. اللہ 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 کوئی بنتا ہے بارہ نور کا. سبحان بابی کوئی بنتا ہے بارہ نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. نور تیرا سب گرانا نور کا. اللہ 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 اللہ. سبحان طیبہ میں کوئی بنتا ہے بارہ نور کا. سبحان طیبہ میں کوئی بنتا ہے بارہ نور کا.
صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 آج والے ایک تیرا امام نور کا آج والے ایک تیرا امام نور کا آج والے ایک تیرا امام نور کا آج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا اللہ 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 وہی بچتا ہے ہمارا نور کا سبحان میں ہوئی بچتا ہے ہمارا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں 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 کیا ہی چلتا تھا اشارہ پر کنونا دور کا اللہ 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 طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے بارہ نور کا سبحان طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 تیری نسل فاطمی ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل فاطمی ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل فاطمی ہے بچہ بچہ نور کا نور تیرا صبر کا نعرہ نور کا اللہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں تمام احباب
کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے درمیان میں رانا کاشف صاحب ایڈوکیٹ وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور ان کے دوستوں کو تمام کا ہی میں شکر گزار ہوں۔ اور اب یہ میرا بیٹا کراچی سے، آپ نے ایک معروف فیملی انصار برنی صاحب جو انسانی حقوق کے لیے ساری زندگی جد و جہد کرتے رہے، ان کے برادر ہیں شجاعت حسین برنی صاحب۔ یہ میرا بہت پیارا بیٹا ہے کراچی سے، تو انہیں شوق ہے نعت پڑھنے کا حضور کے دربار میں۔ وقت بس کم لیں، میں سب بچوں سے کہوں گا کہ بس تھوڑی تھوڑی حاضری لگوائیں، اور یہ گرمی کی بہت شدت ہے، اور میں چاہتا ہوں پھر ہم دعا کی طرف چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام خواتین حضرات کو جو ہے بہت بہت عید النبی مبارک ہو، اور بس صاحب بہت شکریہ، اور مجھے یہ موقع ملا کہ ربیع الاول جو ہے وہ لاہور میں منایا ہوں آپ لوگوں کے پاس۔ نعت خوان نہیں ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں جو ہے کچھ پیش کروں، تو غلطی تو معافی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ فرد اسیاں میری مجھ سے لے کر عالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ وہ عطا پر عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے۔ وہ عطا پر عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے۔ جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے بھکاری۔ اللہ کا بندہ جو ہے وہ دیدار کے لیے چلا گیا اللہ کے گھر، تو وہ اپنی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسی کچھ سی گئی ہے۔ میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسی بجھ سی گئی ہے۔ گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی۔ گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے
عزت بچا لی. جلا کے ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے، ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و علم سے، ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی، اور اب کوئی بچائے نہ بچائے مجھے ناصر، ایک نعت بھی سرکار کی بدلنے نہیں دیتی. اب میں ملتمس سوا چاہتا ہوں صاحبزادہ پیر شاہ سلطان قادری صاحب تشریف لائیں گے جو اپنے خوبصورت انداز میں اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے جشن عید میلاد النبی میں تشریف لانے والے تمام میرے معزز بار ممبرز، رسپیکٹیبل فرینڈز اور اپنے بڑے بھائی کو آستانہ غوث اقبا والدین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بالخصوص میرے پیارے دوست رانا حسیب صاحب، ایم اے شہین صاحب، میاں طاہر منیر صاحب کے چھوٹے بھائی، اور رانا کاشف سلیم صاحب، اور میری بڑی بہن شازیہ عبداللہ خان صاحبہ. ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بیمار تھی لیکن اس کے باوجود وہ محفل میں تشریف لائی. اور میں اپنے صدر محترم جناب ادیب اسلم بھنڈر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ممبر پنجاب بار ہیں اور امیدوار ہیں لاہور بار کے صدارت کے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مشتاق جموں صاحب کا اور دیگر جتنے بھی میرے فرینڈز تشریف لائے ہیں میرے ریکویسٹ پر، ان سب کو میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. جناب ادیم اسلم بھنڈر صاحب ممبر پنجاب بار اور ہمارے صدر محترم صدر لاہور بار کے امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے. ایک اور اچھی آنکھوں سبحان اللہ. صاحبزادہ پیر ظاہر سلطان قادری صاحب جو حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. چونکہ سرکار دی خوشی کری دی ہے، حضور دی ولادت دی، تو پھر دو میں ہاتھ چوک کے بولو سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد، سہنے کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، آقا کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ. مرحبا 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 مرحبا. جناب محترم صاحبزادہ ظاہر سلطان قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میری اجڑی جھوک بھی بس گئی ہے، ایسا کرم کمایا سیاں نے. میں کچھ بھی نہیں سارب دیسوں پر خوب نبھایا سیاں نے. پر میں جو چاہا میں جو منگیا وہ میری چولی اسی گھر نو اجاڑے کون زیا، وہ جسی گھر نو بسایا سایاں نے.
ذکر سونے محمد دا کرنے والے ایک دے رج دے نہیں نارے رج دے نہیں اے ایمان ساڈا روز حشر دے روز آقا پردے مسکینہ دے جینے نے اور عرش فرش محلے بازار گلیاں آمد پاک رسول تے سجدے جدتی کی ہے سجڑے آباد دنیا نارے میرے حضور کے وجنے جدتی کی ہے سجڑے آباد دنیا نارے میرے حضور دے جنے مل کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آقا کی آمد کے حوالے سے ایک کلام ہے کوئی زبان خاموش ہے مل کر پڑھیں میرے سرکار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے شاہ ابرار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے شاہ ابرار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے شاہ ابرار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے شاہ ابرار کی آمد ہے مناؤ آسیہ خوشیاں خدا کے یار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے شاہ ابرار کی آمد ہے مناؤ آسیہ خوشیاں خدا کے یار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے شاہ ابرار کی آمد ہے رب کی سر زمین پہ رب کا نور آیا ہے رب کی سر زمین پہ رب کا نور آیا ہے تیرے ساری دنیا سے وہ کرنے دور آیا ہے تیرے ساری دنیا سے وہ کرنے دور آیا ہے دیوانوں جھوم جاؤ دیوانوں جھوم جاؤ نبیوں کے سرکار کی آمد ہے سرکار کی آمد ہے سرکار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے شاہ ابرار کی آمد ہے سرکار کی آمد مرحبا میں کہنا ہے میرے سرکار کی آمد ہے میں کہنا ہے سرکار کی آمد ہے آپ نے کہنا مرحبا میرے سرکار کی آمد ہے شاہ ابرار کی آمد ہے مناؤ آسیہ خوشیاں خدا کی یاد کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے شاہ ابرار کی آمد ہے رب کی سر زمین پہ رب کا نور آیا ہے رب کی سر زمین پہ رب کا نور آیا ہے میرے ساری دنیا سے گزرنے دور آیا ہے میرے ساری دنیا سے گزرنے دور آیا ہے دیوانوں جھوم جاؤ نبیوں کے سردار کی آمد ہے سرکار کی آمد ہے شاہ ابرار کی آمد ہے سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا منکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا منکار کی آمد مرحبا رکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا خدا نے بخش دی عظمت کو بن کر آ گئے رحمت خدا نے بخش دی عظمت کو بن کر آ گئے رحمت وہ لے کر آئے ہر نعمت میری ہر دل کو دی راحت وہ لے کر آئے ہر نعمت میری دل کو راحت نہ ہوگا غم زدہ پہ ایک لمحہ یار کی
ہے میرے سرکار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے شہ ابرار کی آمد ہے خدا کے نور کا جلوہ زمین پر جگہ لگایا ہے خدا کے نور کا جلوہ زمین پر جگہ لگایا ہے میرے باطل کے بت سارے مجزا بے کو آیا ہے میرے باطل کے بت سارے مجزا بے کو آیا ہے یہ بی بی آمنہ بولی یہ بی بی آمنہ بولی میرے سرکار کی آمد ہے سرکار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے شہ ابرار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے کرم کی سرے زمین پہ دیکھ رب کا نور آیا ہے کرم کی سرے زمین پہ دیکھ رب کا نور آیا ہے میرے ساری دنیا سے ابھرنے نور آیا ہے دیوانوں جھوم جاؤ نبیوں کے سردار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے شہ ابرار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے شہ ابرار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے شہ ابرار کی آمد ہے مناؤ آسیاں خوشیاں مناؤ آسیاں خوشیاں خدا کے یار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے شہ ابرار کی آمد ہے میرے سرکار کی آمد ہے میں ادیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں 2 ہی جملے حضور کی ذات کے بتا کر جائیں اور اس کے بعد ہمارے مشتاق بھائی صاحب بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے اتنی محبت کی تو سرکار کی کوئی بات یہ ہمیں بتا دیں بے شک ایک ہی بات بتا جائے یہ پنجاب بار کونسل کے ممبر ہیں ایڈوکیٹ ہیں تو ہم ان کے علم سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تمام آباء بیٹا بیٹھ جائیں بس جلدی انشاءاللہ ہم اس محفل کو ختم کر رہے ہیں شاید بھائی بٹھاؤ ان سب کو دوستوں کو بیٹھ جاؤ بیٹا اندر آ جاؤ میرا بیٹا باہر جتنے بھی ہیں دوست زیادہ دیر نہیں بس تھوڑے سے 5-10 منٹ زیادہ نہیں ہے بس بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ میں سب سے پہلے اس خوبصورت پنڈال میں اس خوبصورت دستہ میں موجود تمام بہنوں بھائیوں پیر صاحب کو سلام عرض کرتا ہوں اور ساتھ ہی سید الانبیاء وجہ تخلیق کائنات جو نہ ہوتے تو کچھ خیر نہ ہوتی تو ان کی آمد ان کا ظہور اور نور پہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ مالک کائنات اس بزرگی والے اس عظمت والی گھڑیوں کی طفیل اس دن کی طفیل تمام حاضرین کی مجھ سمیت نیک دلی خواہشات و حاجات اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت روح محمد یہ سب حدیث قدسی ہے آپ سے سبق سیکھنے کے لیے ایمان کی تازگی کے لیے اس میں اللہ رب بارک تعالیٰ کا فرمانے سے شان ہے کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت روح محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے شوق ہوا کہنے پنجابی میں ترجمہ عام فہم میں ترجمہ کہ میں اپنا تعارف کراؤں فخلقت روح محمد تو میں نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو تخلیق کیا اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت جو ہے وہ وجہ تخلیق کائنات ہے میں جہاں بھی جاؤں یہ گزارش کرتا ہوں کہ سید الانبیاء کا میلاد جو ہے آپ کی آمد کے سلسلے میں جو خوشی ہے یہ ضروری نہیں کہ ہزاروں کا مجمع ہو لاکھوں کا مجمع ہو بلکہ بہترین میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا جانا چاہیے اپنی فیملی سے کیا جانا چاہیے ہمارے بچوں کو یہ گھر سے نکلتے وقت پتہ ہونا چاہیے کہ سید الانبیاء کی ذات بابرکت
وہ کیسی ذات ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا ان کی پوری معرفت ہونی چاہیے ہر بچے کو، ہر گھر کے افراد کو، اور اللہ توفیق دے تو آپ پورے عالم میں اس میلاد مصطفیٰ کا ایسا انعقاد ہونا چاہیے کہ کفر تک جہاں جہاں کوئی بھی ہے اس کو یہ چیز کا احساس ہو کہ یہ وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء 1,24,000 پیغمبر کے آقا مولا تشریف لائے ہیں۔ اس دن کی اس طرح پرچار ہونا چاہیے، اس طرح میلاد مصطفیٰ منایا جانا چاہیے کہ پورے عالم میں یہ پوری دنیا میں پتہ چلنا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کا دن وہ برکت دن ہے کہ وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء تشریف لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے، آپ کو بھیجنے کا اللہ رب العزت کا جو مقصد ہے، کسی بھی جگہ سے کسی بھی لحاظ سے ہمیں آپ کی بعثت کے مقصد کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ سید الانبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں، انسانوں کے ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک کسوٹی دے دی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو اسوہ حسنہ ہے، وہ بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو سب سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو جس لحاظ سے بھی جہاں بھی ہوں سید الانبیاء کی سیرت کے مطابق گزارنا چاہیے، اور یہی بعثت نبوی کا مقصد ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، محبوب کبریا ہیں، لیکن یہاں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ 1,24,000 پیغمبر پر اتنے پریشانیاں نہیں آئی جتنی مجھ محمد کو دیکھنی پڑی ہیں۔ تو ان پریشانیوں کے دیکھنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ انسانیت جو ہے جہالت کے اس درجے پہ تھی کہ بعثت نبوی سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ تو اس کا مقصد ہمیں جہاں بھی میلاد مصطفیٰ ہو وہاں کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہیے، وہاں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی بیان کرنا چاہیے، اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ والسلام، میں ایک مرتبہ پیر صاحب کا پھر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس برکت اور خوبصورت لمحات میں مجھے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ میں یہی دعا کروں گا کہ مولا بندر پاک کے صدقے رب العالمین آپ کو پھر دوبارہ تاج عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں مشتاق صاحب ایڈوکیٹ جو ہمارے لاہور بار کے امیدوار ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی 2-4 جملے ہمیں سنا جائیں، اور بھنڈر صاحب اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور تمام دوست تشریف رکھے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ان کی خدمت میں ہم نے 2 جملے جو ہیں ان سے سننے ہیں، اور پھر اس کے بعد نعت، پھر انشاءاللہ 2-4 جملے چلے۔ جزاک اللہ۔ اس طرف آ جائے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری نہ ہوتی تو یہ کائنات ہی نہ بنتی، کیونکہ یہ کائنات کا مقصد بنانے کا مقصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اپنا لیں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں ایک سورہ، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پاک پڑھا کرو تاکہ تم پر سلامتی ہو۔ اور اس میں ایک چیز بڑی گہرائی والی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ درود پاک کتنی بڑی عظمت ہے اور اس کا کتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو درود پاک پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ عشق تھا، اتنا عشق تھا کہ اپنے ان کی محبت میں یہ دنیا پیدا کی۔ اگر دنیا کی سب سے بہترین اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے زندگی میں جو بھی کام کیے اس کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی آپ کے قدم چومے۔ میں پیر صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ محفل میلاد سجائی، اور یہ محفل میلاد ہر کوئی نہیں سجا سکتا، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہی یہ سجا سکتا ہے، ورنہ اور کوئی نہیں سجا سکتا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو محفل میلاد میں وہی آتا ہے جس کی حاضری، جس کو بلایا جاتا ہے، اپنی طرف سے کوئی نہیں آ سکتا، یہ خود اس کو بلایا جاتا ہے تو وہ آتا ہے۔ میں یہاں پہ جتنے بھی آئے سب کا بے حد شکر گزار ہوں، اور پیر صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا، مجھے عزت دی، بہت زیادہ شکریہ، تھینک یو۔ مشتاق صاحب میں یہی دعا کروں گا کہ اس رات کے صدقے مولا بندر پاک کے صدقے آپ کو لاہور کا تاج عطا فرمائے، اور آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اور میں بلا تاخیر ہمارے بھائی ہیں رانا حسیب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور یہ پنجاب بار کونسل کے ممبر بھی ہیں، میں چاہوں گا کہ حضور کا ذکر کچھ سنائیں، 2-4 جملے، اور پھر اسی کے صدقے اللہ نے انہیں عزت اور وقار دیا بھی ہے، مزید بھی دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اس اللہ کی ذات کا کہ میں اس محفل کو اٹینڈ کر رہا ہوں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر اختر سود صاحب کو، پیر ناصر قادری صاحب کو، پیر شاہد صاحب کو، جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ ہمارے وکلا بھائی یہاں پر تشریف لے کے آئے، میں سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ ایک چیز میں صرف آپ کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجھے تو آج تک جو کچھ بھی ملا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک کے صدقے، مولا پنجتن پاک کے صدقے، اور میری یہی دعا ہے کہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ایک چیز کی میں مبارکباد دیتا ہوں، اس خوبصورت محفل، ہر میلاد شریف کی محفل میں ایک چیز کا یقین رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے آتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس خوبصورت محفل کا آپ نے انعقاد کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائیں، اور آپ ہر سال اس طرح کی خوبصورت محفل کا انعقاد کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ میں شکر گزار ہوں رانا حسیب صاحب، یہ ہمارے مہمان بھی ہیں، پنجاب بار کونسل کے ممبر بھی بننے جا رہے ہیں، اور انہیں دعا ہے آج کی رات کے صدقے مولا پنجتن پاک کے صدقے اللہ انہیں عزت اور وقار اور تاج عطا فرمائے۔ میں ہمارے بہت پیارے بہت پرانے سنگی دوست محترم شاہین صاحب، جب یہ پچھلی مرتبہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے، جب بھی اس فقیر کے پاس آئے تھے، اور اللہ نے حضور کے ذکر کے صدقے انہیں عزت بھی دی، وقار بھی دیا، اور اب پھر یہ تاج کے لیے کھڑے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، وقت کی تو کمی ہے لیکن کم از کم حضور کے دربار میں ان کی حاضری تو لگ جائے۔ رانا شاہین صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے 2-4 جملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مربی الحاج صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری صاحب، صاحبزادہ ناصر قادری صاحب، صاحبزادہ طاہر سلطان صاحب، شاہد سلطان صاحب، اور اس محفل پاک کے جملہ منتظمین، یہ اللہ پاک کا خصوصی فضل ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار کو آج پیر صاحب کے سامنے لب کشائی کا موقع ملا۔ صرف ایک گزارش کر کے میں انہیں اجازت لینی ہے، حکم ہوا، ادروائز میں تو چاہتا تھا کہ آج صرف پیر ناصر سلطان صاحب کو سنتے، اپنا ٹائم بھی
میں نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن حکم ہو گیا صرف ایک عرض کرنی ہے۔ خواتین و حضرات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ معاملات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں نہیں ہیں، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، لیکن جس محفل پاک میں ہم بیٹھے ہیں، وجہ تخلیق کائنات کریم آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پیش کرنا، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت میں قطعی شک نہیں ہے۔ سو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ماننے والے لوگ ہیں، ہم درود والے لوگ ہیں، ہم کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے والے لوگ ہیں۔ صرف اسی دعائیہ جملے کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک، یا اللہ پاک، آج کے دن کے وسیلہ سے اپنی بندگی کی خیرات عطا فرما دیں، اور آج کی کریم آقا علیہ السلام کے دن کے وسیلہ سے اپنے پیارے حبیب کریم آقا علیہ السلام کی غلامی کی خیرات عطا فرما دیں۔ مجھے، ہمیں سب کو کریم آقا علیہ السلام کی غلامی میں رکھنا، اور ہماری نسلوں میں بھی کوئی گستاخ بے ادب پیدا نہ فرمانا۔ اللہ پاک میرا، آپ کا، ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ سامعین محترم، ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں ننکانہ سیٹ سے امیدوار ممبر پنجاب بار محترم نوید شاہین گجر صاحب، مزمل حسین جٹ سرا صاحب آپ کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ مزمل بھائی میرے بچپن کے ساتھی ہیں الحمدللہ، اور ہماری بہن پنجاب بار کی ایک مضبوط امیدوار، اور میرے خیال ہے یہ واحد امیدوار ہیں کہ جن کے ویژن سے میں متاثر ہوں، میں بھی ذاتی طور پر۔ محترمہ سمیرہ حسین صاحبہ آپ تشریف رکھتی ہیں، انشاءاللہ ممبر پنجاب بار منتخب ہوں گی۔ آپ تشریف لائی، ہم آپ کو دل کے تھا گہرائیوں سے آستانہ غوثیہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذکر محمد جو نہ کریں وہ سانسیں ہیں بیکار، ذکر محمد جو نہ کریں وہ سانسیں ہیں بیکار، اور دیکھا نہیں طیبہ جس نے وہ آنکھیں ہیں بیکار۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، اور آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ میں انہیں خوش آمدید کہوں گا محترم مزمل صاحب، کیونکہ ہمارے بھائی ان کے ساتھ رہے عبدالرشید بھٹی صاحب، وہ ارشاد فرما گئے ننکانہ صاحب سے، شاد باغ کالونی سے، شیر پنجاب تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی شہر سے بہت سارا فیض ہے۔ وہاں بزرگ ہیں حضرت میاں حیات علیہ رحمت، شاد باغ کالونی سامنے ان کا دربار ہے، تو میرے لیے قابل عزت اور احترام ہے۔ میں چاہوں گا کہ 2-4 جملے حضور کی ذات کے لیے وہ نوید شاہین صاحب وہ بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، میں پیر اختر رسول صاحب کا، پیر علی ناصر قادری صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں، جنہوں نے آج کے اس دن مجھے طاہر سلطان، میں انتہائی مشکور ہوں۔ ان لوگوں نے، دوستوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ آج کا دن اس کی اہمیت کے حوالے سے اگر بیان کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جو نارمل عید مناتے ہیں یہ اس سے بھی بڑا دن ہے۔ یہ ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اس ہستی کی ولادت کا دن ہے جن کے وجود کی وجہ سے یہ دنیا موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل کا انعقاد آج کے دن اور آج میزبان نے کیا ہے، یقین کریں ہمارے ایمان کو افروز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس دن کے صدقے ہمیں اور ہمارے جتنے جو بزرگ فوت ہو گئے ان سب کو جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں بہت مشکور ہوں دوبارہ سے پیر اختر سرکار علی ناصر قادری صاحب کا، طاہر صاحب کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اس شہر سے تشریف لائے جہاں دنیا فیضیاب ہو رہی ہے،
اور میں اپنی بیٹی اور بہن سمیرہ حسین میں چاہوں گا کہ 2-4 جملے کبھی بھی یہ زندگی میں نہ سوچنا، حضور کی بارگاہ میں وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ میری جتنی بھی بہنیں اور بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں یہ سب قابل احترام ہے۔ تو ویسے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، تو اور انشاءاللہ میں اللہ کے گھر سے توقع رکھتا ہوں کہ اللہ انہیں کامیاب کرے گی۔ یہ ناصر بھائی میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور یہ شاہ سلطان ایڈوکیٹ جو ہے یہ میرا بیٹا ہے، تو جنہوں نے آپ کو دعوت دی ہے، اور میں چاہوں گا کہ بے شک آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا یہ گھر ہے اور آپ ان کا شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں پیر اختر رسول قادری صاحب کی، اس کے بعد شاہد صاحب کی، اور اس کے بعد سلطان بھائی کی، جنہوں نے مجھے یہاں دعوت دی، اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں اتنی مقدس محفل میں آئی۔ جہاں تک آج کے دن کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دن بہت ہی بڑا دن ہے۔ یہ دن آپ لوگ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی کسی بھی راہ عمل پہ چلنا چاہیے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلیں گے تو ہم ایک اچھے اور کامیاب مسلمان ہیں، نہ صرف ہم اس دنیا میں بلکہ ہماری آخرت بھی ہمیں بھی کامیابی ملے گی۔ میں آپ سب بھائیوں کو اس موقع پہ ایک بات ضرور کہوں گی کہ آپ اس سیرت کو مضبوطی سے تھام لیں تو بے شک ہم جنت میں جائیں گے۔ میں اس چیز پہ بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں کہ یہ پوری خوبصورت جو دنیا ہے میرے رب نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے، اور یہ جو دنیا ہے اس میں اپنے محبوب کے بنانے کا مطلب یہ جو اس کی مخلوق ہے اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہے گی، وہ ان کی سیرت مبارک پہ چلے گی، تو ہم بہت سی چیزوں میں، بہت سی دنیا ایک آگے ہم سے بڑھتی جا رہی ہے، ہم اس میں بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ کامیابی سے ان سے آگے بڑھ جائیں گے۔ آج کے موقع پہ بس میں ایک ہی دفعہ کہوں گی کہ یہ بہت ہی خوبصورت محفل ہے، تو سب مل کے ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں، اور پھر ہم سب بھائی جو یہاں آئے ہیں ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا کہ یہ ایک بہت ہی مقدس اور پاک محفل ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ میں شکر گزار ہوں اپنی اس بیٹی اور بہن کا جنہوں نے حضور کی ذات کے لیے جملے کہے، انہیں بھی پتہ ہے آج ہمیں عزت ملی ہے تو حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ تو ہماری ایک اور بیٹی ہے، بہن ہے، شازیہ خان، یہ نائب صدر ہیں لاہور سے، میں بھی چاہوں گا کہ یہ بھی 2 جملے ضرور بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سب سے پہلے بہت شکریہ کہ مجھے یہاں دعوت دینے کا۔ میں دن سے مجھے شدید بخار اور میرا گلا چاک ہے، لیکن یہ محفل اتنی بڑی تھی کہ میں بخار میں اٹھ کے یہاں پہ آیا۔ تو آپ سب سے میری یہی التماس ہے کہ یہ جو آج کا دن ہے یہ ہمیں باور کرواتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، انہی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری زندگی ہماری بیکار ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اچھے راستے پہ چلائے۔ بہت شکریہ سر۔ رانا کاشف صاحب سے گزارش کروں گا آپ بھی کچھ اظہار خیال فرمائیں۔ ہماری اس باجی نے، شازیہ نے کہا ہے کہ میں اپنے درس میں جو ہمارا ہے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے چونیا سٹی میں 4-5 کنال جگہ لی ہے اور وہاں مسجد ہم نے بنا دی ہے، اس مسجد میں میں جا کر جمعہ پڑھاتا ہوں، اور ماشاءاللہ مدرسہ جو ہے اس کے 5 کمرے جو ہے وہ ہم نے لینٹر ڈال دیے ہیں۔ جو احباب یہ محبت کرنا چاہتے ہیں ہماری مسجد میں، مدرسے میں، ضرور حصہ ڈالیں۔ تو ہماری اس بیٹی شازیہ نے کہا ہے کہ میں درس میں جو ہے 10,000 روپے اپنی طرف سے انشاءاللہ دوں گی، اللہ ان کا یہ ہدیہ قبول فرمائے۔ رانا کاشف حسیب صاحب ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اپنا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پیر صاحب، پیر اختر صاحب، صاحب سلطان صاحب کا، باقی سارے ساتھیوں کو بہت مشکور ہوں، علی ناصر قادری صاحب کا۔ بھائی میرے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں اس
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں امان سے اور اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلے سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا امان یہی ہے کہ ہم نے اپنا جو ہے نہ کسی کو جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے، تبلیغ دی ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے جو بھائی ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے ہم نے، اور جو اسلام کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ دن جو ہے ہمیں دوبارہ پھر تازگی دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے ہمیں کہ ہم نے اسلام کے مطابق اپنا جو ہے وہ عمل اپنانا ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہوگی۔ میں پیر صاحب کا اور علی یاسر قاری صاحب کا، باقی سارے ساتھی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے، سب کا بہت مشکور ہوں گی جنہوں نے مجھے مدد کی ہے۔ رانا نصیر صاحب، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اب قاسم صاحب تشریف لاتے ہیں اور حضور کی دربار میں ایک مختصر سی نعت پڑھتے ہیں، پھر صاحبزادہ بھی ناصر علی قادری صاحب کی نعت ہوگی، اور پھر ہم پوچھتے ہیں لنگر والوں سے، اور پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دعا کی طرف چلے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نوری مکھڑے تے زلفاں دا جال سانو بڑا سونا لگدا ہے، نوری مکھڑے تے زلفاں دا جال سانو بڑا سونا لگدا ہے، بی بی آمینہ تیرا لال سانو بڑا سونا لگدا ہے، نوری مکھڑے تے زلفاں دا جال سانو بڑا سونا لگدا ہے، ہتھیاں دلہا گورے گورے نینا وچ ماں زاغ دے ڈورے، نینا وچ ماں زاغ دے ڈورے، ولیلوں دی زلف دا وال سانو بڑا سونا لگدا ہے، ولیلوں دی زلف دا وال سانو بڑا سونا لگدا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، ولیلوں دی زلف دا وال سانو بڑا سونا لگدا ہے، نوری مکھڑے تے زلفاں دا جال سانو بڑا سونا لگدا ہے، نوری مکھڑے تے زلفاں دا جال سانو بڑا سونا لگدا ہے۔ آگے نبیاں دے سردار دو جگ وچ بہاراں آئیاں، آگے نبیاں دے سردار دو جگ وچ بہاراں آئیاں، مہک پے گلزار آئے میرے سرکار، آئے میرے سرکار، آگے آقا تیرے میرے، آگے آقا تیرے میرے، وردہ نور ہے چار چفیرے، رحمت رب دی نے اج کر دینے سب دے بیڑے پار، آئے میرے سرکار، آئے میرے سرکار۔ آئیے سامعین گرامی قدر اپنے وان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس ہوا چاہتا ہوں عزت مآب جناب محترم ڈاکٹر پیر ناصر علی قادری صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں حضور کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ استقبال کیجیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی۔ سامعین محترم، پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے ایک نعت لکھی ہے حضور کی آمد کے حوالے سے، احمد شہید صاحب کی موجودگی میں کافی عرصے بعد پڑھ رہا ہوں، تو سب دوست مل کے ایک دفعہ درود و سلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اگر اس نعت کا کوئی شعر اچھا لگے نا، ایک ہاتھ ہوا میں لہرا کے دے جھنڈے کی طرح، تو آپ نے محبت سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں،
आपने देखा है ना बाहर गलियां सजी हुई हैं, तो जिसकी महफिल हो ना वो महफिल में ज़रूर आता है। अगर मैं ये टाइटल रखूं कि मैं मैडम सुमेरा के लिए आज महफिल सजा रहा हूँ, तो ये हो नहीं सकता कि मैडम सुमेरा महफिल में ना आए, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये मेरी ऑनर में महफिल है। तो जिसकी महफिल हो वो महफिल में ज़रूर आते हैं। फिर नसीरुद्दीन शाह साहब क्या फरमाते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम जो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। इतने टिल्ले अगे मेज़बान बैठे हों, हुजूर तशरीफ ले आया, एक हाथ उठा के मोहब्बत ना कह दो सुभान अल्लाह। हम जो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, उनकी आमद के पयामी हैं हवा के झोंके, फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं, फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। और चांद तारों बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। लोग मुश्किल में, मैं समझता हूँ जिस महफिल में मेरे हुजूर की आल का जिक्र ना हो वो महफिल मुकम्मल नहीं होती। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, बाखुदा मैं ये बात प्रैक्टिकली कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर जब कभी मुश्किल आई तो मैंने हुजूर की आल को याद किया, वो मुश्किल टल गई। और एक दिन ऐसा आया कि मेरी सर्जरी हुई थी और मुझे ये था कि शायद मेरी सुबह नहीं होगी, शायद ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं। इतनी तकलीफ में था और मैं लेटा, 12:30 बजे का टाइम था कि मुझे एक सैयदजादी की कॉल आई। मुझे ये लगा कि मेरे हुजूर ने मुझे याद किया। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, हम तो आका के घराने की तरफ देखते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ा मरूफ कलाम है पंजाबी का। ये ऐसा कलाम है जिन्हों हर एक का दिल करता है कोई झूम झूम के पढ़े, और इसी कलाम से इंशाअल्लाह अपनी हाज़िरी मुकम्मल करांगे। लेकिन शर्त यह है कि हाथ लहरा के पढ़ना है। मेरी दुआ है या अल्लाह जिदा हाथ उठा होवे ने रोज़े माशर ओदा हाथ ओदे हक विच गवाही दे कि या अल्लाह इन्हें तेरे नबी दे जिक्र च मैंने उठा के पढ़िया सी ते ओ जन्नत में जाए। सोना मन मोना आमिना तेरा लाल जी कर सादिया वाली जावा। सोना मन मोना आमिना तेरा लाल जी कर सादिया वाली जावा। हर हर कुंडले उते आशिक दा दिल डोले, जुल्फत हर हर कुंडले उते आशिक दा दिल डोले। सूरत तेरी देख के आका, सूरत तेरी देख के आका काफिर कलमा बोले, क्योंकि सोना मन मोना आमिना तेरा लाल जी कर सादिया वाली जमाने में चार जाने
निगाह ने यकता तुम्ही को देखा, तेरे जमाने में चार जाने, निगाह ने यकता तुम्ही को देखा, हसीन देखे जमील देखे, हसीन देखे जमील देखे, पर एक तुम सा तुम्ही को देखा, सोहनाए मन मोहनाए आमीना तेरा लाल जी कर सादिया वारी जात नजर विच तेरी आवे जो विच जावे, ये जात नजर विच तेरी आवे जो विच जावे, पेशानी से चमक नूरानी विच नैना गजल सुहावे, खुल के तेरे ने बोले दुनिया फिर लगी जान बचावे, खुल के तेरे ने बोले दुनिया फिर लगी जान बचावे, आज़म एड़ा सोना माही, आज़म एड़ा सोना माही, किधरे नजर ना आवे क्योंकि सोना है मन मोहना है, आमीना तेरा लाल जी कर सादिया वारी, कर सादिया वारी, चल भी देखे पाक नबी नो डगमग डगमग डोले, चल भी देखे पाक नबी नो डगमग डगमग डोले, सदके जावे वारी जावे, सदके जावे वारी जावे, मुड़ मुड़ ये हो बोले क्योंकि सोहना है मन मोहना है, आमीना तेरा लाल जी कर सादिया वारी जावा, अपनी ताए गली नहीं करीदा, कभी भी बोली बोले, सुने के मिठड़े बोलने अड़ियो, मन मेरा बेया डोले, मन मेरा बेया डोले, क्या बाता क्या बाता क्या बाता तेरिया, क्या बाता तेरिया, क्या बाता तेरिया, क्या बाता, हाथ गोरे गोरे रे, हाथ गोरे गोरे ने, सोहने नैना विच बाजा गुले डोईना, ओदे जया पुत कोई नहीं, ओदे माँ जई माँ कोई ना, ओदे जया पुत कोई नहीं, ओदे माँ जई माँ कोई ना, तेरिया क्या बाता तेरिया क्या बाता तेरिया क्या बाता, मैं बावल मोमाया, मैं बावल मोमाया, एक सोना तू लगना नाले तो जावी जो माया, मुस्तफा जाने रहमत मेला, और जिस सुहानी घड़ी चमकते बांका चांद, उस दिल फरोज़े साथ बेला हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत बेला हो सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे, और जिसके सजदे ओ मेरा काबा झुकी, और जिसके सजदे को मेरा काबा झुकी, उन बबों के लोटा सत बेला ओ सलाम, मुस्तफा जाने रहमत बेला ओ सलाम, शमह
बज़्म हिदायत में और जिस तरफ उठ गई ये दम में दम आ गया और जिस तरफ उठ गई ये दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़्म हिदायत पे अस्सलाम सबज़ गुंबद वाले अस्सलाम काली कमली वाले ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल और हो ये सलाम आजिज़ाना तशरीफ रख दुआ खैर होगी 2-4 मिनट के लिए जिक्र बात हक ला इलाहा सारे बोलो हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी कदर, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ अपने सब भाइयों का, दोस्तों का, बेटियों का, बहनों का कि आज मुझे ये खुशी आपके आने की तो हुई है। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैंने आज हुजूर का मिलाद मनाया। मुझे नहीं पता आंदा साल हमारी ज़िंदगी वफा करेगी या ना करेगी, लेकिन मैं खुशबख्त समझता हूँ अपने आप को कि अल्लाह ने मुझे ये हिम्मत दी, तौफीक दी कि मैंने उसके प्यारे रसूल का, प्यारे हबीब का मिलाद आपको मनाकर, बुलाकर मनाया। बशर्ते ज़िंदगी रही आंदा साल और मैं ज़िंदा रहा और आप रहे तो यकीनन हम हुजूर का मिलाद करेंगे। आज की इस महफिल में मेरे जितने भी काबिल एहतराम मेरे भाई पीर सैयद फयाज़ हुसैन बुखारी साहब बहुत बड़े घराने के चश्मो चराग हैं, आपकी आमद का शुक्रिया। इसी तरह कराची से अंसार बरनी साहब, उनके बिरादर शुजात बरनी साहब कराची से तशरीफ़ लाए और इसी तरह हमारे खलीफा गुजरांवाले से बाबा इलियास साहब कादरी, अल्लाह इन्हें इज़्ज़त दे, और हमारे पीर इरफान साहब जो हमेशा हर महफिल की ज़ीनत, इसी तरह पीर हामिद साहब, ये भी मेरे खलीफा हैं, गुजरांवाले में इनका आस्थाना है, बाबा मनसब साहब और हमारे खलीफा नवाज साहब गुजरांवाले में, चौधरी सुभान खान साहब, पीर रशीद साहब, पीर शौकत साहब हमारे शगुफ्ता बाजी के खलीफा हैं, ये तशरीफ़ लाए, और नज़रबान साहब और हमारे शाहीन भाई साहब, ये हमारे मेहमान नहीं है बल्कि मेज़बान हैं इस महफिल के, और इन्होंने मोहब्बत भरे जुमलों में मुझे कहने लगे कि मैं मस्जिद के लिए 20,000 रुपये आपको भेजूँगा। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम मस्जिद की हमने प्लस्तर करना है, उसका फ़र्श डालना है, मस्जिद का भी, मदरसे का भी, जो भी आप अल्लाह आपको हिम्मत दिया करे ज़रूर हमारे साथ तामन किया करे। हमने वो मस्जिद चूनियाँ बनाई और वहाँ चूनियाँ, वहाँ कोई आबादी नहीं है, हमने तो अल्लाह का घर बनाना था, हमारा शौक़ था, वो अल्लाह ने बना दिया। तो आप लोगों को तामन से माशाल्लाह, ये वसीम भट्ट साहब,
یہ بھی پنجاب بار کونسل کے ممبر امیدوار ہیں اور میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب تو ہم دعا کی طرف چلے گئے، وسیم صاحب چلے، آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ تو اسی طرح ہمارے شاہین صاحب یہ تو میزبان ہے، پیر افتخار صاحب ہے، وسیم بٹ صاحب ہے، یہ بھائی راؤ صاحب، ہماری یہ باجی شمیرہ حسین، یہ بھی پنجاب بار کونسل کی امیدوار ہیں، اور ان کے ساتھ شازیہ خان، یہ ہماری بیٹی بہن، اور انشاءاللہ آپ سب لوگ میرے لیے تو قابل احترام ہیں۔ مجھے کوئی دے یا نہ دے، مجھے اللہ دے رہا ہے، اور جس اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، میں نے وہ جگہ خریدی ہے اور پھر خرید کر اس کے اوپر مسجد بنا دی ہے، اور میں ہر جمعہ چونیاں جا کر پڑھاتا ہوں شہر سے۔ ہر جمعہ جو ہے میں چونیاں جاتا ہوں اور وہاں پڑھاتا ہوں، وہاں 100-200 جتنا بھی بندہ ہوتا ہے، مجھے بندوں سے غرض نہیں ہے، مجھے اللہ سے غرض ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، کہ میں نے اس کے لیے بنایا ہے۔ اور انشاءاللہ جو احباب ہمارے اس مدرسے میں مسجد میں حصہ دینا چاہیں، یہ ہمارے بابا منگتا صاحب گلہ لے آئیں، ٹوپی لے آئیں، جو دینا چاہیں ان کو دے دیں، مجھے اس سے بھی محبت کا شکریہ۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ آج 15واں سو جشن میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جشن فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی خوشی کا اظہار کرنا، اور میلاد معنی ہے پیدائش۔ ہم کہتے ہیں میلاد النبی، یعنی ہمارے نبی کی پیدائش، اور بعض لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں شاہین صاحب کہ کیا ان کا جو نبی ہے وہ ہر سال ہی پیدا ہوتا ہے؟ الیاذ باللہ، ہم سے یہ لوگ کہتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی سالگرہ کرتے ہو، کیا تمہاری اولاد ہر سال پیدا ہوتی ہے؟ تو مجھے کہنے لگا کہ ہم تو اس لیے کرتے ہیں ان بچوں کا سالگرہ کہ ہماری بیوی اور بچے راضی ہو جائیں۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کا میلاد اس لیے کرتے ہیں کہ خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ ہماری زندگی کا یہ مشن اور مقصد ہے کہ ہم سے ہمارا نبی راضی ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ زندگی میں کوئی مشکل ہے، آپ رات کو سوتے وقت 2 رکعت نفل پڑھے حضور پاک کے نام سے، اور یہ کہیں کہ یا رسول اللہ میں نے یہ آپ کے لیے پڑھے اور میں کامیاب ہو جاؤں، میں پھر آپ کا میلاد کراؤں گا۔ اللہ کی قسم میں حضور کے منبر پر یہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، آپ یہ منت مانے، دیکھنا حضور کس طرح آپ پر کرم فرماتے ہیں کہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ ہم تو اس عقیدے کے مالک ہیں۔ اور پھر یہ مت سمجھنا کہ اتنا بڑا اہتمام کرنا ہے، انتظام کرنا ہے، جھنڈیاں لگانی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ حضور ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے، سرکار تو آپ کی محبت کے، آپ کے پیار کو دیکھ رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہین صاحب وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد ہر سال حضور کا میلاد مناتے تھے، اور ایک سال غربت آ گئی، چنے خریدے، ان پر مصطفیٰ کا میلاد منایا۔ میرے والد کی قسمت جاگی کہ خواب میں مدینے کے تاجدار آ گئے، اور حضور کی بارگاہ میں جب وہ پہنچے تو شاہ جی کہتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے میلاد منایا تھا وسیم بٹ صاحب، سب کے لنگر سامنے حضور کے رکھے ہوئے تھے، حضور کے سامنے رکھے ہوئے تھے، اور میرے بھی چنے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا، کاش کہ رب مجھے زیادہ عطا کرتا، مجھے مال زیادہ ملتا تو میں وسیع میلاد کرتا، وسیع لنگر پکاتا۔ لیکن حضور تو دلوں کے حال جانتے ہیں، حضور سمجھتے ہیں آپ کو کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم مسکرائے، فرمانے لگے کہ شاہ جی کیوں فکر کیتا ہے، اج سارے لنگراں وچوں تیرا ہی لنگر قبول ہویا ہے۔ جی حضور اس قدر پیار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، سارا زمانہ ساری دنیا وہاں جا کر طواف کرتی ہے۔ یاد رکھنا جب میرے حضور دنیا میں تشریف لائے تھے، حضرت قاضی شفا میں لکھتے ہیں کہ 3 دن تک کعبہ جو ہے مصطفیٰ کی آمد پر جھومتا رہا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ لڈیاں باندھا رہے کہ میرے حضور آ گئے۔
اور ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جب حضور تشریف لائے تو کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک گیا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے پھر یہ سلام لکھا اور شعر لکھا کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، اور جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بغوں کے لطافت بیلا او سلام مصطفیٰ جانے، سارے بولو مصطفیٰ جانے رحمت، اور شمع بز میں دان سلام شمع بز میں دایت پہ، یہ سمجھے کہ حضور کی آمد کا کعبے کو بھی پتا تھا کہ نبی پاک آگے ہیں، اور کعبہ 3 دن تک خوشیوں کا اظہار کرتا رہا۔ تو آپ اپنے گھروں کو سجایا کریں، اپنی گلیوں کو، محلوں کو، بازاروں کو آمد مصطفیٰ کی خوشیاں منائیں۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے رب العالمین، احکم الحاکمین، اجدی پاکیزہ روحانی ایمانی تقریب سعید آقا علیہ السلام دے ذکر اور 1500 جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس آستانہ حق بہوتے، اس حقیر مسکین دے اس آستانہ پاک دے میرے بھائی، میرے دوست، میری بیٹیاں، میری بہناں جتنے بھی تشریف لائے اور جتنے بھی دوستانے پڑھے اللہ سب دا پڑھے قبول فرما۔ یا الہ العالمین، آقا علیہ السلام دے صدقے سرکار دو عالم آپ دی بارگاہ دے اندر ازواج پاک، اصحاب رسول، اہل بیت، بندر پاک، 12 امام، خصوصاً 1,24,000 انبیاء کرام، صحابہ کرام، سیدنا غوث العظم، اور خصوصاً میرے سلطان باہو، حق باہو، سچ باہو، اور میرے والدین مالکونہ واسطے پیش کیتا قبول فرما۔ یا الہ العالمین، آقا علیہ السلام دے صدقے جتنے بھی حاضرین مجلس، انہاں دا باپ، بھائی، بہن کوئی بھی فوت ہویا ہے مالکونہ واسطے پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ مالک میرے بھائی رانا الیاس صاحب انہاں دی فیملی تے خصوصی مہربانی فرما۔ اللہ پاک کے جتنے بھی بچے نے، ساڑھے کچھ بچے ساڑھے مالک حضور دے صدقے، ساڑھی بیٹی صدرہ دی فیملی جتنی بھی آئی ہے میرے مالک انہاں تے کرم فرما دے۔ سادیہ بیٹی دی فیملی جتنی بھی آئی ہے میرے مالک انہاں تے کرم فرما۔ شازیہ بیٹی دی فیملی تے، مالک نادیہ بیٹی دی فیملی تے خصوصی مہربانی فرما۔ اللہ پاک حضور دے صدقے ساڑھے منظور صاحب، حاجن حمیدہ صاحب اور جتنے بھی شمیم صاحب اور جتنے بھی سرکار غلام سرکار دو عالم دے موجود نے، بیٹیاں نے، مینوں نظر صحیح نہیں آ رہا، جتنیاں بھی آئیاں نے سرکار بی بی فاطمہ الزہرا دا صدقہ انہاں دیاں دعاواں قبول فرما۔ مالک انہاں دا آنا قبول فرماؤ، مالک انہاں دے گھراں تے کرو فرماؤ۔ اللہ پاک حضور دے صدقے میری بیٹیاں تے کرو فرماؤ، مالک میرے بیٹیاں تے کرو فرماؤ، میرے گھر والیاں تے کرو فرماؤ۔ حضور دے صدقے ساڑے پروفیسر صاحب الطاف صاحب تے اقبال صاحب تے انہاں دی فیملی تے حاجی جہانگیر صاحب، اے بچے غلام اکبر دے نال شیخ پورے تو آئے نے قبول فرماؤ۔ اے بچہ امین ہے، اس دی ہمشیرہ کینیڈا، اللہ اس بہن تے کرو فرما دے۔ مالک کو بڑی دکھی ہے، بڑے پریشان ہے، مدد کرو۔ رانا معراج صاحب بچیاں دی خیر کر، میری باجی وحیدن فوت ہوگی، یا اللہ دی مغفرت فرما۔ یا اللہ جعفر تے کرم کر، دی بیگم تے اکرام بھائی تے کرم کر،
یونس بھائی تے کرم کر، ساڈی بیٹی شگفتہ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲੈ ਮਾਲਿਕ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਦੇ ਰਾਣਾ ਨਈਮ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਕਰਮ ਕਰ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਅਕਬਰ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰੋ हुजूर ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ या अल्लाह ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਿਲਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਤਸੱਦੁਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਾਦ हुजूर ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਚੰਗਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ صفدر صاحب تے کرم کر یا اللہ انہاں بچیاں تے کرم کرو حضور دے صدقے جتنے بھی بچے کھڑے نے یا اللہ سارے ہی پیارے نے مالک جتنے بھی بچے باہر ڈیوٹیاں دے رہے نے مالک انہاں دی ڈیوٹیاں قبول فرماؤ انہاں دے اوتے اپنی خاص مہربانی کرو اے بیٹا سپیکر والا آیا تے لیٹ ہے لیکن چلو خیر اللہ دی بھی حاضری قبول فرمائے شادی تے کرم فرماؤ ساڑھے عارف صاحب دی ترقی ہو جائے ساڑھے اللہ دیتا صاحب نو یا اللہ ان کو چنگی جی نوکری مل جائے برنی صاحب کراچی تو تشریف لائے یا اللہ اس بچے دے کرم فرما دے گھر دیاں تے کرم فرما اچھا ہاں چودھری نعیم صاحب ساڑھے بہت پیارے بھائی سن اللہ پاک تو انہاں دی مغفرت فرماؤ بابا الیاس صاحب گجراں والے تو پیر عرفان صاحب پیچھے بھی جو بچے بیٹھے نے یا اللہ پیر احمد صاحب یا اللہ انہاں دی فیکٹری بھی چنگے چنگے برتن بنن یا اللہ لوکاں نو رعایت دیا کرن یا اللہ عمران تے بھی کرم کرے الیاس تے بھی بابا منصب تے بھی نواز صاحب پریشان نے اللہ خیر فرما دینا یا اللہ چودھری سبحان خان تے کرم فرماؤ شوکت صاحب تے رشید صاحب بڑے چھپ چھپ کے بیٹھے نے یا اللہ انہوں سامنے بھی لیاؤ تے کرم بھی فرماؤ نہ تے انہوں دی محفل ہے ساڑھے اس خلیفہ صاحب تے مہربانی فرماؤ یا اللہ نظر صاحب دی دکان چنگی چلے مولا شاہین صاحب نے یا اللہ بڑیاں دعاواں نے حضور دا غلام ہے اہل بیت دا نوکر ہے دے تے کرم فرماؤ اے دے بیلی جتنے بھی آئے نے سارے ہیں دی بابا افتخار پیر صاحب تے خاص مہربانی کرو انہاں دی ساری اولاد کامیاب ہو جائے وسیم بٹ صاحب یا اللہ حضور دا صدقہ جو ارمان نے تو بہتر جاننا ہے تو بادشاہاں دا بادشاہ ہے تے نظر کرم فرما چلو یا اللہ راؤ صاحب تے بھی کرم فرماؤ حضور دے صدقے ساڑھے بھائی ناصر صاحب تے کرم فرماؤ محمد حسین تے اسلم تے کرم فرما دو اور یا اللہ سجاد صاحب تے کرم فرما دو یا اللہ رانا شوکت صاحب دا بیلی بیمار ہے کامل شفا عطا فرما یا اللہ اے میری بہن سمیرا یہ بھی بیچاری بیمار ہے مولا انہوں صحت دے چھڑا اور انہوں کامیاب کر رہا وہ بچی دوسری بھی شادیاں وہ دیتے بھی کرم فرماؤ اور بھی جتنے بھی بچے چلے گئے نے یا اللہ نبی پاک دے کرانے دا صدقہ ہے سارے کامیاب ہو اور یا اللہ سی سارے کامیاب ہو جائیں گے اور ساری کامیابی دے دے وچے کسی سارے مدینہ پاک دے جائیں جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دا جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دا تے بن جان دے کدے نہ کدے مہمان مدینے یا اللہ ساڑھے جبار صاحب تے بھی کرو فرماؤ انہاں دی بیگم آندی ہے میرے بندے لی دعا نہیں ہے یا اللہ یہ دیاں ساریاں دعاواں قبول فرما دو اے دے گھر بھی ملاد دے حضور مہربانی فرماؤ کرم فرماؤ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد والی وصحبہ اجمعین بیٹا لنگر لے آؤ تقسیم کرو اندر بیٹھے رہو کوئی بھی دوست نہ اٹھے اور بیٹی کی نعت پڑھنا چاہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک